السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد چھٹی جماعت کے نصاب میں شامل اردو گلدستہ کا تعارف کرانے کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس کتاب کے بارے میں، اور پھر اس کتاب میں جو اسباق ہیں ان اسباق کی فہرست دیکھیں گے ہم۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک اردو زبان کا سلیبس جو ہے، نصاب جو ہے، اسے ہم ویڈیو کے ذریعے سے کور کریں گے۔ تو الحمدللہ یہ چھٹی جماعت کی کتاب اردو گلدستہ جو معاون اردو کے بطور داخل نصاب ہے، اسے ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 5ویں جماعت تک اور چھٹی جماعت میں جو کتاب داخل نصاب ہے اپنی زبان، اس کے ویڈیوز بھی الحمدللہ اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، اور اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ان کے لنک دیکھ کر کے اور آپ اسے وزٹ کر سکتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کونسل کے ذریعے پیش کی جانے والی یہ نئی معاون درسی کتاب، معاون درسی کتاب اردو گلدستہ اس کتاب کا نام ہے، چھٹی جماعت کے طالب علموں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس میں اخلاقی، یہ ذہن میں رکھنا ہے، اخلاقی، معاشرتی اور تہذیبی اقدار پر مبنی 10 کہانیاں شامل کی گئی ہیں۔ تو جو کہانیاں ہم پڑھیں گے ان کہانیوں میں کن ویلیوز کا دھیان رکھا گیا؟ اخلاقی ویلیوز، جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں مورل ویلیوز، یا پھر آپ کیریکٹرسٹک ویلیوز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ دیکھیں، معاشرتی اقدار یعنی سوشل ویلیوز جو ہیں ان کے حساب سے اسباق تیار کیے گئے ہیں۔ تہذیبی یعنی کلچرل ویلیوز، جنہیں ہم کہتے ہیں کلچرل ویلیوز یعنی تہذیبی اقدار۔ تو اخلاقی، معاشرتی اور تہذیبی اقدار پر مبنی 10 کہانیاں شامل کی گئی ہیں۔ طالب علموں کی ذہنی سطح کے مطابق آسان اور دلچسپ کہانیوں کا انتخاب کیا گیا ہے، انتخاب کیا گیا یعنی چنا گیا ہے، جنہیں پڑھ کر طالب علموں میں غور و فکر کی عادت پیدا ہو۔ یہ تھا کہ کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہانیاں شامل کی گئی ہیں، اور یہ یہاں پر ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے طالب علموں کے اندر جو چیز پیدا ہونی چاہیے وہ ہے غور و فکر کی عادت، اور وہ آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار بھی بخوبی کر سکیں۔ تو پہلی جو فائدہ مند چیز ہے وہ یہ کہ بچوں کے اندر، طلباء کے اندر اس سے غور و فکر کی عادت پیدا ہو، اور دوسری چیز کیا ہے کہ ان کو آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا آنا چاہیے۔ ہر کہانی کے آخر میں سوالات بھی پیش کی گئے ہیں تاکہ طلباء پورے طور پر مستفیض ہو سکیں یعنی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چھٹی جماعت ہے، کیونکہ جماعت کے حساب سے الحمدللہ بچوں کے اندر کافی سمجھ آ جاتی ہے اگر ہم چھٹی جماعت کے حساب سے دیکھیں تو جب ہم ویڈیوز کور کریں گے، بہت سے سوالات کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سبق سے ہی حل کراتے ہیں کچھ سوالات، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوالات کے جوابات جو ہوتے ہیں وہ پڑھ کر بتا دیتے ہیں۔ تو اس سے دو فائدے ہیں، یا تو آپ چاہیں تو ویڈیو کو پاؤز کر کے اور اپنے سوالات کو حل کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، جو سوالات حل کرائے جا رہے ہیں وقتی طور پر، آپ انہیں سنیں اور سننے کے بعد ان کے جوابات جو ہیں وہ لکھنے کی مشق کریں۔ اگر اس میں آپ کو کوئی دقت پیش آتی ہے تو پھر آپ ان الفاظ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو کتاب میں آپ نے الفاظ پڑھے ہیں اس کے حساب سے آپ نے لکھا ہے یا نہیں۔ تو دو چیزیں آپ کی وہاں کلیئر ہوں گی، ایک تو یہ کہ آپ کا املا جو ہوتا ہے، ڈکٹیشن جسے ہم کہتے ہیں ہندی میں، سو کالڈ شدھ لیکھ جو ہوگا وہ آپ کا امپروو کرے گا، اس میں بہتری ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو الفاظ جو بولے جاتے ہیں انہیں کس طریقے سے لکھا جاتا ہے اس کی بھی الحمدللہ سمجھ آئے گی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جنہیں سیکھنے کے حساب سے اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بہتر ہوگا۔ اور انشاءاللہ جب یہ ویڈیوز کور ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو پی ڈی ایف کی شکل میں جو بھی سوالات اور جوابات ہیں ان کی پی ڈی ایف انشاءاللہ پرووائڈ کرا دیے جائیں گے، لیکن ابھی وقت کی قلت کے سبب ایسا ممکن نہیں ہے،
لیکن انشاءاللہ اس پر بھی ہم کام کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کتاب کی فہرست کہ کتاب میں کون کون سے اسباق شامل ہیں۔ اس کتاب میں شامل جو اسباق ہیں، سب سے پہلے تو لوک کہانی کیا ہے، کیونکہ لوک کہانی اس کتاب میں ہم پڑھیں گے، کئی لوک کہانیاں ہم اس کتاب میں پڑھیں گے، تو سب سے پہلے آپ کو ایک وضاحت ملے گی کس کے بارے میں، لوک کہانی کے بارے میں سمجھایا جائے گا کہ لوک کہانی کیا ہے۔ پہلا سبق ہوگا جیسی نیت ویسا پھل، خوشی کا راز۔ تیسرا سبق ہے پری کا وردان۔ چوتھا ہے کون سے دن اچھے۔ پانچواں ہے 3 سوال۔ چھٹا جو سبق ہوگا وہ ہوگا ہمارا کچھوا اور تالاب، اسی سے ٹھنڈا اسی سے گرم، یہ ڈاکٹر ذاکر حسین کا مضمون ہوگا۔ 3 کچھوے اور اطہر پرویز کا لکھا ہوا ہے۔ جو سبق نمبر 9 ہے اس میں ہم دیکھیں گے قسمت کا کھیل، اور نمبر 10 میں ہم دیکھیں گے اینٹ کا جواب پتھر۔ تو یہ اسباق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہمیں 3 چیزیں ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے، مائنڈ میں رکھنی چاہیے۔ جب بھی ہم زبان سیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں 3 سطح پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ پہلا جو ہم کہہ سکتے ہیں پہلی جو سطح ہے وہ ہے ہماری ریڈنگ کی، کہ پڑھنا ہمیں آنا چاہیے، صحیح طریقے سے الفاظ کا تلفظ آنا چاہیے، اور صحیح طریقے سے ہمیں الفاظ کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے ریڈنگ کے، اسی میں ریڈنگ کے پہلے جو پوائنٹ ہے اس میں ریڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو ریڈنگ جو کنٹینٹ ہے، جو عبارت ہے، جو الفاظ ہیں، یعنی لکھنے والے نے کچھ لکھا ہے تو اس کا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے۔ دوسرا جو مقصد ہوتا ہے جب ہم زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں زبان بولنے کی سمجھ ہو، مطلب جو ہم پڑھ رہے ہیں اسے ہم خود کریم کر لیں، خود اپنے مائنڈ میں کچھ انفارمیشنز، کچھ معلومات کو محفوظ کرتے جائیں، اور پھر ہم اسی انفارمیشن کو، اسی جو معلومات ہم نے اکٹھی کی ہیں انہی کو ہم کیا کریں، دوسروں تک ٹرانسفر کر سکیں، شیئر کر سکیں۔ اور تیسری جو اپروچ ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر ہمیں لکھنے کی نوبت آئے تو ہم کسی بھی مضمون پر اپنے گریڈ کے حساب سے ہم اس میں لکھنے کے لائق ہو جائیں۔ تو 3 چیزیں ہوتی ہیں جب بھی ہم زبان سیکھتے ہیں، ایک لکھنا، پڑھنا اور بولنا۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ آتا ہے پڑھنا۔ جب آپ پڑھتے ہیں تب آپ پھر 2 چیزیں خود بخود انبلٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، یہ آپ سیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پہلی چیز جو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے لکھا جاتا ہے، کیونکہ الفاظ آپ کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں۔ اور جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ آپ کے اندر اسٹور ہوتا ہے، کچھ آپ کے اندر معلومات جو ہوتی ہیں آپ کے ذہن میں وہ محفوظ ہو رہی ہوتی ہیں، تو کبھی بھی ضرورت پیش آتی ہے تو وقت کے حساب سے ضرورت، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس موقع کے مطابق آپ کے ذہن سے وہ معلومات باہر آتی ہیں۔ تو ریڈنگ، رائٹنگ اور اسپیکنگ، یعنی پڑھنا، لکھنا اور بولنا، یہ 3 چیزوں پر ہمیشہ زبان سیکھتے وقت فوکس رکھنا چاہیے، اگر آپ اکیڈمک اعتبار سے زبان سیکھ رہے ہیں تب۔ تو امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے اور اپنے سیکھنے کے اس عمل کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ، جب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔